مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کے ساتھ حوالہ جو آج ہماری رہنمائی کے لیے پڑھا گیا ہے، اس کا جو موضوع ہے، آج عنوان ہے، وہ ہے شکر گزاری، تھینکس گیونگ۔ اور اگر ہم ان 3 مہینوں کو دیکھیں، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 3 مہینے ہم نے دیکھا ہے کہ 5 اکتوبر کو ہارویسٹ سنڈے بنایا گیا ہے، اور پاکستان میں شاید اس کو فصلی اتوار بھی کہا جاتا ہے، اور لوگ اپنی شکر گزاریاں، اپنے ہدیے، اپنے نذرانے، اپنے فصلوں کے جو ان کے پہلے پھل، وہ خدا کے حضور میں لاتے ہیں۔ تو یہ جو 3 مہینے ہیں، ان میں سیلیبریشن بہت ہوتی ہے، لوگ شکر گزاری بہت کرتے ہیں۔ آج جبکہ ریممبرنس ڈے ہے، جو کہ ورلڈ وار 1 کا جب بند ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، شکر گزاری۔ جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لوگ جب بچ جاتے ہیں، جو اس طوفان میں سے، یا اس آگ میں سے، یا اس گولے میں سے، یا اس بم میں سے، جو خاندان، جو لوگ بچتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا تو نے ہمیں زندہ رکھا، کیونکہ وہ ان کے سامنے موت ہے۔ تو لوگ شکر گزاری کر رہے ہیں آج، بڑے بڑے ہر چرچ میں ریممبرنس ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ پپی پھول وہ ہمارے کو ادھر رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک سمبل کے طور پہ وہ مناتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ صرف کرسچن کمیونٹی نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کو مناتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی بہت سارے تہوار کو مناتے ہیں۔ یہ دیوالی ابھی گزری ہے، اگر دیوالی کا مطلب آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اندھیرے سے روشنی کا سبب۔ تو مسیحیت میں بھی ہم بھی اندھیرے میں تھے، اور مسیح نے ہمیں روشنی میں لے کے آیا۔ اس نے کہا میں نور ہوں، تو جب ہم نور کو مانتے ہیں تو ہم نور کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم بھی اندھیرے میں سے نکل کر نور میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ملکوں میں یہ تھینک گیونگ منائی جاتی ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، اور یورپین کنٹری میں۔ تو وہ سب لوگ اپنے خاندانوں کو جمع کرتے ہیں، ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں، اور خدا کا شکر کرتے ہیں، اور وہ سیلیبریشن کرتے ہیں خدا کو اپنے دل سے۔ وہ پورا سال جو ان کا گزرا ہوتا ہے، وہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو کرسمس آنے والا ہے، ہمارے لیے ایک اور تہوار ہے، شکر گزاری کا دن ہے کہ خدا نے ہمارے لیے نجات کا انتظام کیا۔ تو یہ سیلیبریشن، یہ شکر گزاری شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ یہ حوالہ اگر ہم باری باری پڑھیں۔ یہ زبور ہے 136، اور اس کو اگر ہم اس کی پہلی 16 آیت پڑھیں گے باری باری، پہلی آیت میں پڑھوں گا اور دوسری آیت آپ پڑھیں گے۔ 136 سام۔ خدا ان کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے۔ 136 اس کی پہلی آیت میں، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ الہوں کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور ستارے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا،
कि उसकी शफकत अबदी है, कवी हाथ और बुलंद बाजू से, कि उसकी शफकत अबदी है, उसी का जिसने बहरे कुलजुम को दो हिस्से कर दिया, कि उसकी शफकत अबदी है, और इसराइल को उसमें से पार किया, कि उसकी शफकत अबदी है, लेकिन फराउन और उसके लश्कर को बहरे कुलजुम में डाल दिया, कि उसकी शफकत अबदी है, उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ। कि उसकी शफकत अबदी है। आमीन। ये ज़बूर जो हमने पढ़ा है, ये तो बनी इसराइल के लिए ये एक मरकज़ी गीत। अगर हम जो नई आजकल की बाइबल है उसमें अगर पढ़ें तो उसके ऊपर टाइटल लिखा हुआ है शुक्रगुजारी का गीत। तो ये उनका मरकज़ी गीत, एक बहुत मशहूर गीत, बहुत बड़ा नगमा, एक अजीम नगमा उसको कहा जाता है। और ये जब भी ईद फसा जो कि कौम बनी इसराइल मनाती है, और वो उस वक्त काहिन पहली आयत पढ़ता है, फिर दूसरी आयत लोग बोलते हैं कि उसकी शफ़क़त अबदी है। तो ये बहुत मशहूर ज़बूर है, और इसके बारे में अगर हम देखें तो पहली आयत से लेकर 3 आयत तक बुलावा है। बुलावा कहा गया है कि खुदा की शफ़क़त अबदी है, खुदा के बारे में खुदा आपको बुला रहा है। और उसके बाद 4 से लेकर 9 आयत तक लिखा है कि अजीम खालिक है, कि वो कायनात का खालिक है, उसने ज़मीन आसमान को बनाया, उसने खलकत बनाई, इंसान को बनाया, और इंसान के लिए उसने कुल कायनात को तख्लीक किया। उसके बाद 10 से 22 आयत में वो नजात दहिंदा बना। ये जो दुनिया उसने पैदा की वो गुनाह की वजह से खुदा से दूर चली गई। तो फिर उसने उस इंसान के लिए जो उसने बड़ी खूबसूरती से बनाया था, उसके लिए उसने नजात का इंतज़ाम किया। फिर 22 से 25 तक कि वो अपने लोगों को याद रखता है, याद रखने वाला खुदा, वो कभी नहीं भूलता। इसीलिए वो कहता है कि उसकी शफ़क़त अबदी है, वो क्योंकि वो कभी नहीं भूलने वाला खुदा, उसकी मोहब्बत कभी मांग नहीं पड़ती। फिर उसके बाद 26 आयत है कि खुदा का शुक्र करो। शुक्र करना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है शुक्र गुजारी को करना? कि हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में ख़ुरूज की किताब में जब कौम बनी इसराइल मिस्र की ग़ुलामी में जा चुकी थी, एक बंदा वहाँ गया था यूसुफ, और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी, उनके पास मालूम था, बहुत वो बढ़ गए थे, और उसके बाद उनके ऊपर जुल्म भी होता था। अपने सब ने इस बात से वाकिफ़ भी हैं और पढ़ा भी है। तो खुदा ने मूसा को वहाँ पे चुना कि वो इस कौम को बाहर निकाले। तो जब खुदा ने उनको बोला कि आप एक बर्रा ज़बह करें, हर एक ख़ानदान वो बर्रा ज़बह करके अपनी चौखटों पे उसका खून लगाए, और उसके बाद जब मौत का फरिश्ता आएगा वो उसको निशान को देखकर घर को छोड़ देगा, और जिस घर के ऊपर ये निशान नहीं होगा उसके पिलौठों को वो मार देगा। यानी मौत आ रही है उस मुल्क में, और खून के वसीले से, बरे के खून के वसीले से वो बचाए जा रहे हैं। फिर वो उनका खरूज हो जाता है, वहाँ से वो निकल आते हैं। फिर वो आपको पता है कि दरियाए यरदन में से वो खुश्क ज़मीन से निकले, और उसके बाद वो 40 साल बियाबान में अपना वक्त गुजारते हुए अपने मुल्क में पहुँच गए। तो ये खुदा ने फिर उनको हुक्म दिया कि ये हर साल आपने इस ईद को मनाना है। वो 430 साल मिस्र की ग़ुलामी में रहे, और 40 साल उधर, यानी ऑलमोस्ट कह लें कि आप 500 साल उन्होंने ऐसे ही ज़ाया किया अपने।
ان کو بولا گیا کہ یہودی کیلنڈر کے مطابق پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو یہ عید فصح منانا، تو وہ ہر سال عید فصح مناتے ہیں اور برا کی قربانی دیتے ہیں اور یہ ذبور پڑھتے ہیں۔ کاہن پہلی آیت بولتا ہے، پھر کلیسیا بولتی ہے کہ اس کا شکر کرو کیونکہ اس کی شفقت آتی ہے۔ وہ یاد کرتے ہیں اپنے گزرے دنوں کو، اپنے آباء و اجداد کو، کہ وہ کس طرح مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے، اور فصح کی قربانی کو وہ کرتے ہیں ہر سال۔ ہمارا اتفاق ہوا تھا کہ ہم وہاں پہ یروشلم میں تھے پاس اوور کے ٹائم پہ، جیسے کہ کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی سہایتا اس میں لکھا ہوا ہے۔ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گوندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی سے اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ یہ پاس اوور ہے، ہم ادھر تھے، وہاں پہ کوئی بھی خمیری چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ 7 دن میں۔ اگر کہیں ہے بھی تو انہوں نے وہاں پہ پردہ لگا دیا تاکہ کوئی دیکھے بھی نہ۔ تو یہ بے خمیری روٹی وہ کھاتے ہیں ان دنوں میں، یعنی ہم نے بھی شاید وہ ٹیسٹ کی ہوئی یہ روٹی، یہ اس چرچ میں آئی تھی، وہ ڈرائی، جو پاکستان میں ہم تندور میں روٹی نہیں لگاتے تو زیادہ وہ کھڑ جاتی ہے، تو وہ اس طرح کی ہوتی ہے سوکھی روٹی، وہ کھاتے ہیں وہ۔ تو خمیر چیز کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو ہمارا جو مسیح ہے تو اس میں لکھا کہ آؤ ہم عید کریں۔ عید کا کیا مطلب ہے؟ سیلیبریشن کیوں کریں ہم؟ کہ مسیح جو کہ قوم بنی اسرائیل برے کے خون سے، بکرے کے خون سے ان کو آزادی ملی، موت سے وہ بچ گئے اور وہ آزاد ہو گئے۔ ہم جو آج کے نئے دور کے نئے عہد کے ایماندار ہیں، مسیح نے ہماری خاطر کیا کیا؟ ہمیں شیطان سے، گناہ سے اور موت سے آزاد کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ اپنے بیٹے کے وسیلے سے۔ لکھا ہے کہ جب ہم گناہ گاری تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ہم جو خدا کی شکل و صورت پہ پیدا ہوئے ہیں، خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا، اس کے لیے باغ عدن تیار کیا، اس کے لیے دنیا کے بہترین کھانا یعنی فروٹ، سبزیاں، ہوا، پانی، اس میں ندیاں تھیں، اس کے لیے پیدا کیا گیا۔ لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو خدا کی حضوری سے وہ دور چلا جاتا ہے، خدا کو دکھ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں اگر میں نے یہ کپڑا پہنا تو میں کوشش کروں کہ دوسرا نہ لے، یا کسی نے وہ چیز پہنی تو میں نہ پہنوں، میں مختلف نظر آؤں۔ لیکن خدا کی محبت کو دیکھو کہ اس نے اپنی شبیہ کی مانند انسان کو بنا دیا۔ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم جیلس کرتے ہیں، لیکن خدا نے کبھی اس چیز کو، اس کی محبت جو ہے وہ لاد والا ہے۔ اس نے ہم سے ایسا ہی پیار کیا جس طرح وہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے۔ تو اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے ہمیں بڑی محبت سے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہم آزاد ہو جاتے ہیں اس کے خون کے وسیلے سے، کیونکہ اس نے ہماری قربانی دی ہے، قوم بنی اسرائیل نے بروں اور بچڑوں کی قربانی دے کر
موت سے بچ گئے تھے اور وہاں سے آزاد ہوئے تھے. ہم گناہ سے، شیطان سے اور موت سے آزاد ہونا. آمین. ہماری سیلیبریشن زیادہ ہے، ہماری شکر گزاری زیادہ بنتی ہے، کیونکہ ہماری خاطر مسیح نے جان دی ہے. وہ آج بھی بکروں کی قربانی دیتے ہیں، وہ آج بھی یہی کام کر رہے ہیں. لیکن ہم جو مسیح پر ایمان آتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ مسیح نے ہماری خاطر، ہم جو ایماندار ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح نے ہماری خاطر جان دی ہے، ہمارا فدیہ دیا ہے. کرسمس ہم مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ کہ ہمارا نجات دہندہ آ گیا ہے. اس نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے. اس کی پیدائش جو بیت لحم میں ہوئی، ایک یونیک پیدائش ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے اور سیلیبریشن کرتی ہے. یہ سب سے بڑا تہوار پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، کرسمس. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے واقف بھی نہیں ہیں کہ کرسمس کیوں مناتے ہیں، شوقیہ منا لیتے ہیں کچھ لوگ. ہم دیکھیں بازاروں میں جائیں تو لوگ ایسے خرید رہے ہوتے ہیں چیزیں، لیکن ان کو ان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کرسمس کیا چیز ہے، یہ کیوں ہم مناتے ہیں. کرسمس اس لیے ہم مناتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ، ہمارا سیویئر، ہمارا بچانے والا، جس نے ہمیں شیطان سے، گناہ سے اور موت سے آزاد کیا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. ہمیشہ وہ مر گیا تھا، ہماری خاطر مرا تھا، لیکن وہ زندہ ہو گیا ہے اور آسمان پر خدا کے دائیں طرف بیٹھا ہے، ہماری شفاعت کر رہا ہے. ابھی بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہم اس کی بات مانیں یا نہ مانیں، ہم اس کو فالو کریں یا نہ کریں، اس کی وفاداری جس طرح اس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی، ہم ایسی وفاداری کریں یا نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے. وہ انتظار کر رہا ہے کہ آئے بنی آدم لوٹ آئے. کیونکہ ہم خدا سے دور تھے، اب نزدیک ہیں. ہم پہلے باغی تھے اور اب اس کے بیٹے اور بیٹیاں. ہم جن کا کوئی وجود نہ تھا، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن اب اس کے لوگ شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہے. ہم اگر غور کریں تو جو بادشاہوں کا میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر مسیحی لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالکوں کا مالک ہے اور کل کائنات کا خالق ہے، کریٹر ہے. دن میں ہو سکتا ہے 4 دفعہ 5 دفعہ تو ہم اس کو باپ کہہ کے پکارتے ہی ہیں نا. اور جس کا باپ کریٹر ہے اور اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو یہ باپ کی تو کوئی وہ نہیں ہے نا، یا باپ تو نہیں چاہتا کہ میرے بچے، لیکن یہ ہماری، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں اس کو قبول کرتے. اور جب کرتا تھا وہ دیندار تھا. اگر ہم پڑھیں پہلا ایوب پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیت، ایوب کیا کرتا تھا؟ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اگر ایوب پہلا باب اس کی پہلی 5 آیت پڑھیں. ایوب پہلا باب اس کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے. اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے. ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ
کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ آمین۔ آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کیا، اس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ خدا کا کلام لکھتا ہے کہ وہ کامل، راست باز اور خدا سے ڈرتا تھا۔ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کہ ہم کامل بنیں، ہم راست باز ہو جائیں، ہم خدا سے ڈریں اور بدی سے دور رہیں۔ یہ 3-4 چیزیں خدا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو ایوب بھی ایسے ہی کرتا تھا، اور اس کے خاندان میں یہ سب سے بڑی بات تھی کہ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، وہ یونائٹ تھے۔ وہ ہر دفعہ ضیافت کرتے اور ایک دوسرے کو اپنے گھر میں بلاتے اور خدا کا شکر کرتے۔ اور اسی طرح ایوب بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی سیلیبریشن کے بعد وہ ان کے لیے سوختنی قربانی چڑھاتا تھا، تاکہ ان کی جو خطائیں ہیں یا ان کی جو بھول چوک انہوں نے کر دی ہے یا ہو چکی ہے یا انجانے میں ہو گئی ہے، وہ اس کے لیے خدا سے معافی مانگے، شکر گزاری کرنا۔ تو ایوب جب اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ مصیبت آتی ہے، اس کی بھیڑیں، اس کی بکریاں، اس کی ہر چیز اس کی پناہ ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ خدا نے ایوب کو صبر دیا تھا اور اس نے شکر کیا خدا کا۔ اس نے کہا تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ شکر گزاری کرتا ہے تو اس کی جو کھوئی ہوئی چیزیں ہیں اس کو ڈبل ہو کے ملتی ہیں۔ کیا ہے؟ اس کی 7,000 بھیڑیں تھیں، اس کو 14,000 بن گئی۔ اس کے 3,000 اونٹ تھے، اس کو 6,000 بن گئے۔ اور اسی طرح 500 جوڑی 1000 ہو گئی، 500 گدیاں 1000 ہو گئیں۔ اگر بائبل میں ہم پڑھیں تو یہ لکھا ہوا ہے ایگزیکٹ فگر کے، اس کی ڈبل چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو خدا جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو میں آپ سے بڑے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بھی ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ پریشان کون ہوتا ہے؟ ہماری شکر گزاری سے پریشانی کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو، ابلیس کو۔ آپ اگر ایمانداروں کی مجلس میں جائیں اور اپنی کوئی بھی مشکل ان کے آگے رکھیں اور کہیں کہ خدا آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور وہ جب دعا کرتے ہیں اور ان کے بعد آپ کو ایک بات ضرور بولتے ہیں کہ بھائی جی، بہن جی، آپ شکر گزاری کرنی شروع کر دیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے خدا نے تو سن لی ہے، لیکن جب ہم شکر گزاری والا دل رکھیں گے تو خدا اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یار اس بندے کو، ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے نا، وہ خدا ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس چیز تو موجود نہیں، لیکن اس نے شکر گزاری کرنی شروع کر دی ہے، تو اب تو مجھے دینی پڑے گی، کیونکہ وہ شکر گزاری کو قبول کرتا ہے۔ وہ سوختنی قربانیوں کو، ان کی خوشبوؤں کو اور شکر گزاری کی ہدیوں کو وہ قبول کرتا ہے، شکر گزاری کی قربانی کو وہ قبول کرتا ہے۔ جب ہم شکر گزاری کی قربانی اس کے حضور میں گزرانتے ہیں تو اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا ہے، اور وہ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے اور ان پر برکتیں نازل کرتا ہے۔ وہ زندگی کی برکت ہو، وہ صحت کی برکت ہو، وہ خاندان کی برکت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں خاندان دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں۔ ایوب کا خاندان کیا کرتا تھا؟ وہ مل کر رہتا تھا، یونائٹ۔ اسی لیے خدا نے ان کو بڑی برکت دی تھی، کیونکہ وہ مل کر رہتے تھے، وہ جھگڑا نہیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے خدا ہم کو برکت دیتا ہے۔ جب ہمارے دل صاف ہیں، جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں اپنے ہر ایک، کیونکہ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے حوالہ، اس میں لکھا ہر بات میں شکر گزاری کرو، حالات کیسے بھی ہوں، برے ہوں، اچھے ہوں،
तंगी में हैं, हम परेशानी में हैं, हम खुशी में हैं। खुशी में तो हम करते ही हैं, लेकिन परेशानी में हम खुदा का शुक्र नहीं करते कि खुदा ने हमें। अब ये नहीं बंदे का एक्सीडेंट हो गया तो वो कहता है जी मैं खुदा तेरा शुक्र करता हूँ मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये तो शुक्रगुजारी नहीं है। शुक्रगुजारी ये है कि खुदावन मेरा एक्सीडेंट हुआ लेकिन तूने उस एक्सीडेंट में से मुझे बचाया, मुझे बहाल रखा, मेरी ज़िंदगी को तूने बचा महफूज रखा। ये शुक्रगुजारी है ना। ये नहीं है कि हम बीमार हो गए तो हम बोले खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये बीमारी दे दी। नहीं, यही है खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे बीमारी में भी संभाल के रखा। यही शुक्रगुजारी है, उसकी तारीफ यही है। खुदा शुक्रगुजारी को कबूल करता है। जब हम सच्चे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं तो हम खुदा की हुजूर में मकबूल ठहरते हैं। खुदा पसंद करता है, खुदा हमें मायूस नहीं होने देता। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो देखें, जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा हमारी नेमतें बरकतें हमारी ख़ानदानों को बहाल कर देता है। हमारी नेमतें बरकतें डबल हो जाती हैं और हम किसी चीज़ के मुताबिक नहीं होते, क्योंकि वो कसरत की ज़िंदगी हमें देता है। वो ऐसी ज़िंदगी देना चाहता है जिसमें इब्लीस का कोई अमल दखल ना हो। इब्लीस हमारी ज़िंदगी में कोई काम ना कर सके, हमें तकलीफ़ ना पहुंचा सके, हमें दुख ना दे सके। तो ये खुदा चाहता है कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। कसरत की ज़िंदगी, अक्सर लोग कहते हैं कि ये 100 साल भी हुए थे, कसरत की ज़िंदगी है, लेकिन वो कसरत की ज़िंदगी नहीं है। कसरत की ज़िंदगी वो ज़िंदगी जो खुदा के साथ हम चलते हैं और खुदा हमें उसमें महफूज रखता है और भरपूर ज़िंदगी देता है कि हम उस ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, हम उस ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर सकें कि खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और वो हमें किसी भी बड़ी मुश्किल में नहीं डालता, बल्कि वो हमें हमेशा अपने साथ वफादारी से चलने का फजल देता रहता है। शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का अमल है। और जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अमलन प्रैक्टिस, देखें जो फसली जो संडे मनाया जाता है, लोग प्रैक्टिकली खुदा के पास चीज़ें लाते हैं। इसी तरह थैंक गिविंग हम खुदा का शुक्र कर सकते हैं अपने नजरानों से, अपने हदियों से, अपने ताले फलों से, जो भी आपकी दाया की है आप उसको पूरी प्रॉपर तरीके से उसको खुदा के घर तक पहुंचा सकते हैं और खुदा हमें उसके एवज डबल देता है। आजमा कर देखें कि खुदा कितना मेहरबान है। वो हमें कभी तनहा नहीं छोड़ता, वो हमें कभी मुश्किल में, दुख में, तकलीफ़ में नहीं रहने देता। और खुदा हम सबको शुक्रगुजारी वाला दिल अता करे। आमीन।